या अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं ज़मीनों आसमानी आफ़तों से, परेशानियों और बीमारियों से, नागहानी मौत से, और हम सवाल करते हैं खुशगवार ज़िंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो ज़िल्लत और रुसवाई से खाली हो। आमीन। और यहाँ जान से प्यारे भी तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। हर इंसान बेजार है ज़िंदगी से और हर इंसान लंबी ज़िंदगी की चाह रखता है। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ है, तो सब मामलात और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। या अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊं तो मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी जिंदगी के बारे में तेरे फैसले मेरी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कुछ रिश्ते अल्लाह ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। तुम गुलाम हो इस शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो, और वो तुम्हें कभी भी आज़ाद कर सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। एतबार ज़रूर करें दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दें कि वो आपको अंधा समझे। गुजरी हुई ज़िंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा इसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा। तू कल की फ़िक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है। जिन लोगों की ज़ुबानें हमेशा दूसरों के लिए दुआ में मुतहरिक रहती हैं, अल्लाह कभी भी उनकी झोली खाली नहीं रखता। या अल्लाह, हमें हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ मान में रख, सेहत कामला और इज़्ज़त में वुसअतें अता फ़रमा। आमीन। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। मोहब्बत सिर्फ वही हलाल है जो निकाह के बाद होती है। बिना निकाह के सोशल मीडिया की ये मोहब्बतें सिवाय जहन्नुम की आग और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। गलतियों को तस्लीम करके इन पर काबू पाने वाले लोग कामयाब, जबकि गलतियों के जिम्मेदार मसाइल और बदकिस्मती को ठहराने वाले नाकाम लोग होते हैं। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आंख में एहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके इखलाक में रहम दिली हो और मकासद में आला ज़र्फ़ी। वो साथ हो तो शान हो। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अज़ियत है, हाथ छुड़वा लेने वाले की अपनी कहानी है, और इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। माफ़ी मांगने के लिए भी ज़र्फ़ होना चाहिए। कम ज़र्फ़ लोग माफ़ी नहीं मांगते, अपनी गलती पर डट जाते हैं। पूरी दुनिया का सन्नाटा बता रहा है, बादशाहत सिर्फ मेरे रब की है। मज़ाज की नरमी तब आएगी जब हम ईमान ले आएंगे और जान लेंगे कि सबसे ज़्यादा दुरुस्त सिर्फ अल्लाह है। बाकी हम सब गलत हो सकते हैं, और अगर अपने गलत वजूद से भी हमें इतनी मोहब्बत है तो दूसरों से कराहियत क्यों करें। हम सब बहुत खामियों वाले इंसान हैं, गलतियां गुनाह सब करते रहते हैं, सब एक जैसे ही हैं। कुछ खूबियों में अच्छे, कुछ खामियों में बुरे, लेकिन सबसे बेहतर शायद वो होता है जो दरगुजर करने का हौसला रखता हो। और बाज़ गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह दे देता है, तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। बाज़ कांटे आपको सारी उम्र चुभते रहते हैं, आप लाख जतन करके भी इनको निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो नज़र नहीं आते, बस इनसे उठने वाली टीसें आपको याद दिलाती रहती हैं
کہ وہ ہیں اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بحال کیے ہوئے ہیں۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت میں جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ رابطے استوار رکھیں خالق سے نماز کے ذریعے، مخلوق سے سلام کے ذریعے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت تک مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تسلی کے دو بول اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سنو، کسی کو کھو کر بھی اسے چاہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ ہی عہدے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان اپنی سوچ، عمل اور صحیح فیصلہ کی اہلیت سے بڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یارب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ جس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، جس کی محبت کبھی بدلتی نہیں، وہ صرف میرا اللہ ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دی ہیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ خوش رہنے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں: بے وقوف، خود غرض اور اچھا ہونا۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے
اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا سٹریس بھول جائے۔ اگر آپ سچ بولنے کے عادی ہیں تو سن لیں، آپ سے محبت کرنے والے دن بہ دن کم اور نفرت کرنے والے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی جلتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھ لیں۔ جب ٹوٹنے لگیں حوصلے تو بس یہ یاد رکھنا، بنا محنت کے حاصل تخت و تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اندھیروں میں منزل اپنی، جگنو کبھی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اہم یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا وہ اس کو برقرار رکھے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے انسان کو دیا ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ 2 سال کی عمر میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے، 51 سال کی عمر تک کسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہاری بیوی تمہارے دل کا سکون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر کا درخت کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر کھانا پانی اور کھجور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال فرماتے اور ان کو 2 عمدہ کھانے قرار دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، بے شک حشر کا معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی،
क्योंकि वहाँ देर है अंधेर नहीं। आपको पता है नेमुल बदल किसको मिलता है? जो अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं। आपने जो सहा, आपके साथ जो अच्छा नहीं हुआ, वो सब माजी का हिस्सा था, इसको छोड़ दें। अल्लाह से हुस्न ज़न रखें ताकि नेमुल बदल मिल सके। अल्लाह का दिया हुआ नेमुल बदल ना कभी कम लगता है और ना ही इससे दिल भरता है, वो हमेशा साथ रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बद इखलाकी नहूसत है, खुश इखलाकी बरकत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वो काटोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची नीयत सबसे अफजल है। वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की। कभी कभी हमें वफा के बावजूद भी ऐसा ताना मिलता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इस लफ्ज़ को हमारी ज़ात पर इस्तेमाल किया जाएगा। जिस किताब की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, इस पर ईमान लाने वाला नाशुक्रा और नाउम्मीद कैसे हो सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने अमल का बोझ उठाओ जितने की तुम ताकत हो रखते हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जिस पर ज़्यादा पाबंदी की जाए, अगरचे थोड़ा हो।